کم و بیش 1300 سال پہلے، 1400 سال پہلے، یہ ایک شائننگ سٹارز کی مانند امت مسلمہ سے وابستہ علمی فکری شخصیات اپنا نام اور لوہا منوا رہی تھیں، اور پوری دنیا اور اس دنیا میں رہنے والے ہر فرد کا رخ اور فوکس مسلم سویلائزیشن کی طرف تھا، یا ان ادارہ جات کی طرف تھا جو امت مسلمہ کے مختلف بلاد یعنی ممالک کے اندر قائم کیے گئے تھے، اور دور دراز علاقوں سے وہ سفر کر کے اسکالرز، انٹلیکچوئلز، اسٹوڈنٹس ان مسلم ادارہ جات میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ مگر آج صورتحال جدا ہے، ہم اپنے دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، سیاسی حالات کو دیکھتے ہیں، معاشی حالات کو دیکھتے ہیں، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہو، ٹیکنالوجی ہو، ایجوکیشن کا ایریا ہو، تعلیمی ادارہ جات ہوں، کوئی ایک ایسا پہلو بھی ہمیں آج نظر نہیں آتا جو امت مسلمہ کے لیے قابل فخر ثابت ہو رہا ہو، یا امت مسلمہ جس کے پاس آج 55 سے زائد دیش ہے وہ پھر بھی پردیسی ہے۔ یہ تمام شعبہ جات تو موجود ہیں، لیکن ان میں کوئی بھی بڑا نام آج امت مسلمہ پیدا نہیں کر پا رہی۔ آج کسی بڑے سائنسدان کا نام آتا ہے وہ بھی مغرب سے آتا ہے، کوئی بڑی انوویشن وجود میں آتی ہے وہ بھی مغرب سے آتی ہے، کوئی بڑی کریٹو تھاٹ سامنے آتی ہے وہ بھی مغرب سے آتی ہے، کوئی آئیڈیالوجی سامنے آتی ہے وہ بھی مغرب سے آتی ہے، کوئی سیاسی فکر آج لوگوں کو میسر آتی ہے تو وہ بھی عالم مغرب دیتا ہے، کوئی نظریہ، کوئی فلسفی اگر وجود میں آتی ہے وہ بھی آج عالم مغرب دیتا ہے۔ تو ہر سمت، ہر شعبے پر ایک مایوسی سی طاری ہے، اور وہ پچھلے 400 سال، 350-400 سال سے امت مسلمہ پر طاری، اور وہ ایک ایسا جمود ہے جس کو ہم توڑ نہیں پا رہے۔ یونیورسٹیز کی اگر بات کریں تو بدقسمتی سے دنیا کی پہلی 500 نامور یونیورسٹیز میں کوئی ایک یونیورسٹی بھی ایسی نہیں ہے جو امت مسلمہ کے کسی ملک سے تعلق رکھتی ہو۔ پاکستان کے اندر جتنے بڑے نام آپ گنوا لیں یونیورسٹیز کے، لیکن بین الاقوامی سطح پر پہلی 500 یونیورسٹیز میں بھی کوئی مسلم دیش سے تعلق رکھنے والی ایک یونیورسٹی نہیں ہے۔ آج کوئی بڑے ریسرچ سینٹرز ایسے نہیں ہیں کہ جہاں دنیا میں کوئی بڑی تحقیق کرنی ہو اور کہا جائے کہ فلاں مسلم دیش کے ریسرچ سینٹر میں یہ تحقیق کے لیے بھیج دو۔ کوئی بڑی لیبارٹریز آج امت مسلمہ میں ایسی نہیں ہیں، کوئی ایسی آبزرویٹریز نہیں ہیں، کوئی ایسٹرو لیبز نہیں ہیں ایسٹرونومی سے متعلق، کوئی ایسے بڑے تحقیقی ادارہ جات نہیں ہیں، کوئی میڈیکل سائنس کے لیے بڑی تحقیقی انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں جہاں پر نئی میڈیسن پر تحقیق امت مسلمہ میں ہو رہی ہے۔ ہر طرف ایک مایوسی ہے، اور صرف عالم مغرب کو اگر مورد الزام ٹھہراتے رہیں کہ انہوں نے ترقی کر لی، وہ سازش کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، یہ ناکافی ہے۔ ہم نے اپنے عمل کی طرف دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم آج 7 ارب کی دنیا میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ جہاں کہیں سے خبر آتی ہے تو قتل و غارت کی آتی ہے، کہیں سے مسلمانوں کے متعلق خبر ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پر بم بلاسٹ کیا ہے، کہیں پر مسلمانوں سے متعلق خبر ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہاں پر ڈرون اٹیک ہوا ہے، اتنے بچے مارے گئے ہیں، کہیں سے مسلمان دیش کی خبر ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے مسلمان دیش پر حملہ کر دیا ہے اس نے، کہیں سے مسلمانوں کی کوئی خبر ملتی ہے تو کبھی کوئی اچھی خبر، پچھلے طویل عرصے میں کوئی ایک اچھی خبر نہیں آتی۔ اس سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ذمہ دار ہیں، ان حالات کے ہم خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ اگر یہ رویہ، یہ بیہیویئر، یہی طرز زندگی مسلمانوں کی قسمت ہوتا تو 1000 سال تک امت مسلمہ اپنے عروج پر نہ ہوتی،
امت مسلمہ تک ترقی کے وہ مدارج طے نہ کر رہی ہوتی، وہ گولڈن ایرا امت مسلمہ کے نصیب میں نہ آئی ہوتی۔ آج پچھلے 350 سال اور 400 سال سے امت مسلمہ جس اندھیرے میں مبتلا ہے، اس کی وجہ ہم خود ہیں، اور اس اندھیرے سے ہمیں کسی اور نے آ کر نہیں نکالنا، اس اندھیرے سے ہم نے اپنے آپ کو خود نکالنا ہے، اپنے قوت ارادہ سے، اتحاد کی طاقت سے اور فوکس کے ساتھ ہم ایک بار پھر اس اندھیرے سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ اور اگر آج بھی کوشش نہ کی تو پھر یوں ہی صدیوں پر صدیاں بیتتی جائیں گی، اور اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ پھر نشان بھی باقی نہ رہے، کہ جس کی طرف علامہ اقبال اشارہ فرما رہے ہیں۔